اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ ایک فقہی حکم اور آداب اسلامی کا بیان آج مقصود ہے۔ عام طور پر عمومی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص ایسا نہیں کہ جو کہ جمائی نہ لیتا ہو، یعنی منہ بڑا سا کھول کر ایک گہری سانس اندر لیتے ہیں، پھر اس کو جلدی سے نکال دینے کو اس کو جمائی کہا جاتا ہے۔ اچھا، ایک اس میں ایک چیز کا اصلاح ضروری ہے کہ لوگ عام طور پر اس کو جمائی کہتے ہیں، بولتے بھی ہیں جمائی اور لکھتے بھی ہیں جمائی، یعنی جیم میم الف حمزہ چھوٹی ہے، جبکہ یہ غلط ہے۔ اصل لفظ ہے جماہی، جیم میم الف ہے چھوٹی ہے، یا اس کو جمہائی بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہ غلطی حتیٰ توضیح المسائل جامع جو کہ آیت اللہ سیستانی کی کتاب ہے، اس کا جو ترجمہ ہوا ہے فارسی سے اردو میں اور ان کے آفیشیل ویب سائٹ پر بھی موجود ہے، تو اس کے اندر بھی یہ لکھائی کی ایک غلطی آئی ہے، اس کو جمائی لکھا گیا ہے جبکہ یہ ہے جماہی۔ حتیٰ کہ ذوق جو شاعر ہیں انہوں نے بھی اپنے ایک شعر میں اس کو اس طرح سے استعمال کیا ہے کہ نام میرا سن کر مجنوں کو جماہی آ گئی، بید مجنوں دیکھ کر انگڑائیاں لینے لگا۔ تو بہرحال جو اصل لفظ ہے وہ جماہی ہے۔ اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد بھی ہے مستدرک سفینۃ البحار میں، جو کہ علامہ علی نمازی شاہرودی کی کتاب ہے، اس کی پہلی جلد میں ہے کہ ان اللہ یحب العطاس ویکرہ التصاؤب، بے شک چھینکنے کو اللہ پسند کرتا ہے لیکن جماہی کو ناپسند کرتا ہے۔ اور یہ بھی ملتا ہے کہ رسول اللہ اور کسی نبی نے بھی کبھی جماہی نہیں لی۔ اور بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ جب جماہی آئے تو منہ پر ہاتھ کو رکھ لو، یعنی اس کے آداب میں ایک چیز شامل ہے۔ اور یہ بھی مستدرک سفینۃ البحار میں موجود ہے یہ روایت کہ جماہی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، فَإِمَّا التَّصَاؤُبُ فَإِنَّمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ۔ اور بہرحال اس کے کچھ آداب بھی ہیں، انسان عمومی زندگی میں تہذیب اسلامی جو کہ بیان کی گئی ہے ان چیزوں سے جب گزرتا ہے تو اس کے آداب میں ہے کہ جب انسان خاص طور پہ تلاوت قرآن کر رہا ہو یا کوئی دینی گفتگو میں مشغول ہو اور اس وقت جماہی آ جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اسے کوشش کر کے روک لے۔ اچھا، اب ہم جماہی لیتے ہی کیوں ہیں؟ عام طور پر لوگ اسے نیند کی علامت سمجھتے ہیں یا بوریت کی علامت سمجھتے ہیں، جبکہ ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو اب لوگ کیوں جمائی لیتے ہیں تو اس میں بہت ساری تھیوریز ہیں، لیکن کنفرم اس میں سے کچھ بھی نہیں ہے۔ البتہ کچھ جمائی لینے کے بعد ذرا ریلیکسیشن فیل کرتے ہیں، بعض افراد یہ سوچتے ہیں کہ دماغ کو آکسیجن کی سپلائی کچھ متاثر ہوتی ہے تو پھر یہ جمائی لے کے آکسیجن کی سپلائی بحال کی جاتی ہے۔ بہت سے افراد یہ سوچتے ہیں کہ شاید نیند پوری نہ ہونا، کیونکہ عام طور پر اس سے ریلیٹڈ ہوتا ہے۔ اور کبھی کبھی جمائی کے دوران دل کی دھڑکن بھی جو ہے وہ تیز ہو جاتی ہے، بلکہ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جمائی لینا ایک الرٹ ہونے کی نشانی ہے، نہ کہ سستی اور کاہلی وغیرہ کی نشانی۔ اور عام طور پر جمائی کو کانٹیجیس بھی سمجھا جاتا ہے، یعنی کسی دوسرے شخص کو اگر آپ جمائی لیتے دیکھیں تو ہمیں بھی جو ہے وہ جمائی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اچھا، یہ فقط انسان سے متعلق نہیں ہے بلکہ بہت سے جانور بھی جمائی لیتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ بندر بھی جمائی لیتا ہے، مچھلیاں تک جمائی لیتی ہیں، گھوڑے جمائی لیتے ہیں۔ تو البتہ اس کی وجہ جو ہے وہ غیر معلوم ہے، اور بہت ساری نظریات ہیں، تھیوریز ہیں، لیکن کنفرم ان میں سے کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ البتہ اگر کبھی بہت زیادہ ایکسیسو جمائیاں کسی کو آنے لگیں تو یہ بعض اوقات کسی دماغی مرض یا دل کے امراض میں بھی ایسا ہو سکتا ہے، لیکن بہت زیادہ بہت زیادہ اگر آنے لگیں، یعنی اگر کسی شخص کو بہت ہی زیادہ جماہیاں آ رہی ہوں اور کوئی آبویس کوز بھی سامنے نہ ہو، مثلا نیند بھی پوری ہے، کوئی اور بھی ایسا چیز نہیں ہے، کوئی بوریت والا بھی مسئلہ نہیں ہے، تو پھر اگر بہت ہی زیادہ ایب نارمل کہ عام طور پر اتنی جماہیاں کسی کو نہیں آتی ہیں، تو اسے چاہیے کہ ڈاکٹر سے رجوع کر لے۔ بعض اوقات فالج کی علامتیں یا دماغی ٹیومرز وغیرہ میں بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ اچھا، اب اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اگر
تو فقہی احکام میں یہ آتا ہے کہ اگر نماز کے دوران اگر جمائی آ جائے اور تو اگر حرف نکلنے کا کوئی باعث نہ ہو، یعنی ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسا الفاظ اس کے منہ سے جمائی کے سلسلے میں نکلنے لگیں، تو اگر حرف نکلنے کا باعث نہیں ہو تو پھر یہ جمائی لینا مکروہ ہے، یعنی اس کراہیت سے بچنے کے لیے پھر انسان کوشش کر کے اپنی جمائی کو قابو میں لے کر آئے اور جمائی نہ لے، کیونکہ یہ نماز میں یہ عمل مکروہ ہونے کا باعث ہے۔ اچھا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بعض مسلمانوں کی کچھ روایات ہیں، اس میں یہ ہے کہ ہاتھ کی پشت کو جو ہے جمائی لیتے وقت منہ پہ رکھ لینا چاہیے، آداب میں ہے۔ اور ایک روایت میں یہاں پہ بھی یہاں تک بھی آیا ہے کہ جمائی آئے تو شیطان جو ہے اس وقت ہنستا ہے۔ تو بہرحال مختلف اس سلسلے میں روایات آئی ہیں، اور نماز میں اگر ایسا ہو تو ذرا ہی سستی و کاہلی کی علامت ٹائپ کی چیز عام طور پر لوگ اس کو سمجھتے ہیں، اور منافق کی جو علامات بھی جو بیان کی گئی ہیں اس میں ہے کہ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ، یعنی نماز میں اس لیے بھی یہ چیز مکروہ ہے کہ یہ علامت ہے ذرا سستی و کاہلی کی۔ حتیٰ کہ یہ صرف نماز سے ریلیٹڈ ہی نہیں ہے، بعض علماء نے البتہ باوجود یعنی میں نے میری ذاتی کوشش کہ میں اس کو تلاش نہیں کر سکا طواف کے مکروہات میں، لیکن بعض علماء کا یہ قول ملتا ہے کہ طواف میں بھی جمائی لینا مکروہ ہے۔ اور آیت اللہ سیستانی یہ فرماتے ہیں کہ اگر نماز میں قرأت کرتے وقت اگر جمائی آ جائے اور الفاظ صحیح طور سے ادا نہ ہوں، عام طور پر جب انسان جمائی لینے کے دوران کچھ ظاہر ہے کوئی الفاظ ادا کرتا ہے تو بعض اوقات الفاظ صحیح طریقے سے ادا نہیں ہوتے، تو اگر صحیح طریقے سے الفاظ ادا نہ ہوں اور واجب قرأت کر رہا ہو، مثلا الحمد پڑھ رہا ہے، دوسرا سورہ پڑھ رہا ہے، یا رکوع سجود کے جو واجب اذکار ہیں وہ پڑھ رہا ہے، تو پھر اس کا اعادہ کرنا واجب ہے، یعنی ان الفاظ کو دوبارہ صحیح طریقے سے ادا کرنا واجب ہے۔ عام طور پر لوگ اس کا خیال نہیں کرتے ہیں اور جمائی لینے کے دوران ہی وہ الفاظ ادا کرتے ہیں قرأت کے۔ مثلا صبح کی نماز کے اوقات میں عام طور پر دیکھا گیا ہے اس طرح سے کہ لوگ جمائی لیتے ہوئے قرأت کر رہے ہیں جبکہ وہ الفاظ صحیح طور پر ادا نہیں ہوتے، تو آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ اس کا اعادہ کرنا واجب ہے۔ تو بہرحال یہ کہ نماز میں کیونکہ ایک نشاط ضروری ہے اور جمائی جو ہے وہ نشاط اور کنسنٹریشن وغیرہ کے بھی خلاف ہے، تو نماز کے کلمات اگر غیر مفہومہ ہو جائیں، یعنی سمجھ میں نہیں آ رہے ہوں کس نے کیا ادا کی ہیں، تو پھر ان کا اعادہ کرنا واجب ہے۔ تو یہ بہرحال کیونکہ آداب اسلامی کے لحاظ سے ایک چیز تھی، لیکن عمومی حالات میں ایسی کوئی کراہیت نہیں کہ مثلا انسان نماز کی حالت میں نہ ہو، اکیلے کمرے میں ہو اور لوگوں کے سامنے بھی نہ ہو مثلا، اور وہ جمائی لے رہا ہو تو اس کو مکروہ سمجھا جائے، یہ مکروہات میں فقہی اعتبار سے شمار نہیں کیا گیا۔ البتہ نماز کے سلسلے میں یہ آتا ہے کہ اگر نماز کے دوران جو ہے وہ اگر جمائی آ رہی ہو تو بہرحال یہ مکروہ ہے کام، یعنی نماز کا ثواب کم ہو جائے گا، نماز باطل نہیں ہوگی لیکن یہ کہ نماز کا ثواب کم ہو جائے گا۔ ثواب کم ہونے کے معنی ہے کہ مثلا نماز میں اگر 100 آپ کو ثواب ملتا ہے تو ممکن ہے 60 ملے، 70 ملے، یعنی ثواب نماز کم ہو جاتا ہے۔ اور اگر اس طرح سے کہ الفاظ ہی بدل رہے ہوں قرأت کے، تو پھر تو اس کو دوبارہ ادا کرنا ان الفاظ کو واجب ہو جائے گا کہ جس دوران جمائی لیتے ہوئے جو الفاظ ادا کیے اور وہ غیر مفہومہ ہو جائیں۔ تو یہ کچھ اس کے آداب ہیں اور کچھ فقہی احکام تھے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔